اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات مرحلہ دوم میں وجود ذہنی کے بارے میں تھی، جس کے بارے میں بعض مطالب اصل تقریر قول حکمہ جو قائل بے وجود ذہنی ہیں اور اس مطلب کے جو مبادی تصوری ہیں وہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ خلاصتاً اگر ہم چاہیں کہ ایک طور پر جم بندی کے طور پہ حکمہ و بالخصوص جو حکمہ میں سے بھی وہ جو محققین حکمہ ہیں ان کے قول کو در باب علم حصولی اگر بیان کریں تو اس کا خلاصہ یوں بنتا ہے کہ حکمہ در باب علم حصولی، اور شروع میں چونکہ بعض انہوں نے تصورات کے بارے میں کی ہے اور وہ بھی تصورات ماہوی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماہیات جس طرح سے خارج میں وجود اصیل کے ذریعے سے موجود ہیں، خارج میں وجود اصیل کے ذریعے سے متحقق ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر آثار حقیقی واقعی وجودی مترتب ہوتے ہیں، اسی طرح سے بعینہ ہی اپنی تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ وجود ذہنی کے طور پر بھی موجود ہیں۔ لیکن یہی ماہیت کہ جو ذہن میں ایک مفہومی طور پہ موجود ہے، اس ماہیت کے اوپر تمام اجناس اور فصول اور جتنے بھی لوازمات ہیں اس کے، ان میں سے کسی کا بھی کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ ماہیت کی جو ذہن میں ہے اس ماہیت کی نسبت کی جو خارج میں ہے فاقد الاثر ہے، آثار نہیں رکھتی، لیکن اس جہت سے کہ مفہوم ہے، ایک امر موجود ذہنی ہے، ایک امر مفہومی ہے، اس کا اثر حکایت از خارج ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہے، اور اس جہت سے یہ ماہیت وجود ذہنی، یہ ماہیت وجود ذہنی، یعنی یہ ماہیت جو وجود ذہنی ہے یہ وجود خارجی بطور مطلق، خارجیت مطلقہ کے تحت جو ہے واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بحث اصالت الوجود کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی تعارض یا تنافی نہیں رکھتی ہے، چونکہ اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت کی اساس کے اوپر، خود اصالت الوجود کی اساس پر وجود اصیل ہے جو وجود ذہنی نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن وجود کے علاوہ بقیہ جو امور ہیں مانند ماہیات و معقولات ثانیہ، منطقی و فلسفی وغیرہ، یہ سب کے سب چونکہ ان کی ذات میں وجود اخذ نہیں ہے، ان کی ذات عین وجود ہونا نہیں ہے، لہٰذا اس اساس پر یہ ذوات چونکہ مرسل از وجود ہے، خالی از وجود و عدم ہے، لہٰذا وجود خارجی کے ذریعے سے بھی موجود ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آثار مترتب ہوتے ہیں، اور وجود ذہنی کے طور پر بھی مترتب ہو سکتے ہیں جو فاقد الاثر ہیں۔ بس اگر اس جہت سے ہم دقت کریں کہ یہ ماہیات چونکہ خالی از وجود و عدم ہے، لہٰذا وجود ذہنی کے طور پر بھی موجود ہو سکتی ہیں، اور یہ بات اصالت الوجود کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تنافی یا کوئی تعارض نہیں رکھتی ہے۔ ایک اور مطلب جو یہاں پر ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس بحث میں مراد ماہیات بطور مفہومی ہے، نہ بطور تصویری، یعنی یہاں پہ بحث تصورات کے بارے میں نہ کہ تصویرات کے بارے میں، اور بحث یہاں پر وجود ذہنی میں ہے نہ کہ موجود ذہنی کے بارے میں، کہ وہ تمام تر دقت اور دقائق جو بیان کیے جا چکے ہیں ان کی طرف توجہ رکھنا اس فہم، اس مطلب کی فہم اور اس فصل اور اس مرحلے کی فہم کو ہمارے لیے آسان اور مزید محکم بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہاں پر نقطہ جس کی طرف تذکر دینا ضروری ہے، اگرچہ پہلے ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا لیکن اس کی جانب تذکر دینا ضروری ہے، اور وہ اس قول کی طرف ہے کہ یہ جو حکمہ کہتے ہیں کہ وجود ذہنی اور وجود خارجی میں ماہیت عینیت رکھتی ہے، یعنی یہ جو وجود ذہنی ہے اس کی جو ماہیت جہت ماہوی ہے اور وجود خارجی کا جو جہت ماہوی ہے ان میں عینیت برقرار ہے، یہ عین یک دیگر ہے، یہ وجود ذہنی عین وجود خارجی ہے، وجود خارجی کی جہت ماہوی عین وجود ذہنی ہے۔ اب یہاں پر ایک مرتبہ عینیت کا بہت ہی سادہ سا تصور آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک شے کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک انسان کو ہم نے ملاحظہ کیا،
اس کی جو ماہیت انسان ہے خارج میں وہ اکھڑ کے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے بے عینی ہی. جیسے مثال کے طور پہ ایک جگہ ہے، ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر ایک شے پڑی ہوئی ہے، ایک کتاب ہے، ایک پینسل یا کوئی شے پڑی ہوئی ہے، اسی شے کو بے عینی اٹھا کر آپ ایک اور ظرف میں رکھ دیتے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عینیت کا جو سادہ سا تصور ہے کہ جب ہم ایک شے کی ماہیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی شے کا علم حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر اس کتاب کا علم حاصل کیا ہے، تو یہاں پر اس کتاب کی ماہیت وہی بے عینی، وہی ماہیت جو خارج میں موجود ہے اٹھ کے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. یہ مراد نہیں، چونکہ یہ محال ہے. وہ ماہیت کی جو وجود خارجی سے موجود ہے اساساً اپنے ظرف خارج، اپنے وجود خارجی کو ترک نہیں کر سکتی، اس کو چھوڑ کر ذہن میں نہیں آ سکتی. یہ ذہن اور خارج دو برتن کی مانند نہیں ہے، دو ظرف نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شے ڈالیں تو یہ ظرف اور مظروف اس کا جو ہے موجود ذہنی ہے. یا مثال کے طور پہ خارج ایک برتن ہے، ایک ظرف ہے کہ جو بھی شے اس کے اندر ہے وہ موجود خارجی ہے. نہ، بلکہ خود خارج اور ذہن کے بارے میں دقیق تصور یہ ہے کہ یہی شے، یہی ماہیت پر اس کے حقیقی آثار ہونا ظرف خارج ہے، نہ کہ دو ظرف اور مظروف دو الگ چیزیں، بلکہ یہی ماہیت اپنے وجود خارجی سے ہونا یہی وجود خارجی ماہیت ہے، اور یہی جو ہے وہ ظرف خارج ہے. نہ ان کے کہ ہم ظرف اور مظروف کا جو عرفی تصور ہے کہ ایک برتن ہے، اس کے اندر ایک شے، ایک گلاس ہے، اس کے اندر پانی ہے، اس گلاس سے پانی کو نکال کر ہم کسی اور برتن میں ڈال دیں، گلاس اپنی جگہ پہ موجود ہے، پانی اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ تصور نہیں ہے خارج کا اور ذہن کا، بلکہ خود یہ مفہوم بما ہوا مفہوم جو ذہن میں موجود ہے، یہی مفہوم ظرف بھی ہے، یہی مفہوم ظرف ذہن بھی ہے اور خود ہی مظروف بھی ہے. یعنی یہاں پر ظرف اور مظروف میں عینیت پائی جاتی ہے، ظرف اور مظروف میں مغایرت نہیں ہے. لہٰذا اس وجہ سے نہ کبھی بھی مفہوم خارج میں آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شے خارجی جو موجود بے وجود خارجی ہے اپنے موطن خارجی کو چھوڑ کر موطن ذہنی میں یا ظرف ذہن میں آ سکتی ہے. کیوں؟ چونکہ خارج میں ظرف عین مظروف ہے، خارج میں وہ شے عین خارجیت ہے. ذہن میں یہ مفہوم عین امر ذہنی ہے، نہ کہ یہ ذہن ایک ظرف دیگر ہے، ایک شے دیگر ہے، اور اس کے اندر جو موجود ماہیت یا اس کے اندر جو موجود مفہوم ہے وہ ایک شے دیگر ہے، اور ہم چاہیں اس مفہوم کو اس ظرف ذہن سے نکال کر ظرف خارج میں رکھتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ انقلاب در ذات ہے جو کہ محال ہے، اجتماعی نقیضین کے اوپر اس کی بازگشت ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو تصور ہے عینیت کے بارے میں کہ ذہن میں جو ماہیت ہے، تصور انسان جو ایک میرے ذہن میں ہے یہ عین خارج ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ خارج میں جب انسان دیکھا اس کی ماہیت وہاں سے اکھڑ کر ذہن میں آ گئی، یہ تصور درست نہیں ہے. اس کے علاوہ عینیت کے بارے میں ایک اور جو غلط تصور پایا جاتا ہے یا اشکال کے طور پہ اس کو عموماً مطرح کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مباحث فلسفی و مباحث منطقی میں، بالخصوص علم منطق میں جہاں پر تعریف کی جاتی ہے باب حد، حدود، خب حدود میں یا تعریفات میں سب سے بہترین تعریف حد تام ہے، جس میں جنس سے قریب و فصل قریب کے ساتھ اس شے کی تمام ذات ماہوی، تمام ذات و ذاتیات کے بارے میں ہمیں آگاہی دی جاتی ہے، ہم آگاہی کو منتقل کر سکتے ہیں. وہاں پہ عموماً حکماء اور ان کی اتباع میں اہل منطق کہتے ہیں، چونکہ اصل یہ موضوع علم حکمت کا ہے، علم فلسفہ کا ہے کہ آیا کسی شے کی کنہ تک، کسی شے کی عمق تک پہنچ سکتے یا نہیں پہنچ سکتے. وہاں پہ عموماً، اور جیسا کہ انشاءاللہ تعالی مرحلہ خامس کے اندر بھی یہ مطلب ذکر ہوگا جہاں پر فصل کی بات علامہ کریں گے کہ فصول دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک فصل مشہوری منطقی ہوتی ہے، ایک فصل حقیقی فلسفی ہے جو وجودی ہوتی ہے ہمیشہ. خب وہاں پہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اشیاء کی کن، ان کی ذات، ان کی عمق ذات، ان کی کنہ ذات تک رسائی دشوار ہے. اگر نہ کہیں ناممکن ہے تو کم از کم بے تحاشا دشوار ہے، بے تحاشا سخت ہے. لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اشیاء کی کن، ان کی
ذات حقیقی عمق ذات تک رسائی بہت سخت ہے، بہت زیادہ دشوار ہے، عموماً عام انسانوں کے لیے معمولی طور پہ یہ میسر نہ ہو۔ دوسری طرف سے پس اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اشیاء کی جو تعریف کرتے ہیں اسباب حد، وہ فصل جنس تو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، جنس حقیقی و جنس اخیر آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اصل مشکل فصل ہے کہ فصل جو ہے حقیقت الشیء یا شیعیت الشیء یا ہویت الشیء بفصل ہی یا بصورت ہی، کہ صورت وہی فصل ہے لا بشرط ہو کر، بشرط لا ہو کر، یعنی اگر فصل کو بشرط لا کریں وہی صورت ہے، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت اپنے مقام پر آئے گی۔ بس یہاں پر آپ کا ادعا ہے کہ کسی بھی شے کی عین ذات و کنہ ذات اس تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ہے، یا اس تک رسائی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ خب یہاں پر جو اشکال آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا باب وجود ذہنی میں کہ یہ جو ماہیت بطور مفہوم یا ماہیت بطور تصور جو میرے ذہن میں آئی ہے، یہ عیناً بے عینی ہی وہی ماہیت خارجی ہے، جبکہ حکماء اور ان کی اتباع میں اہل منطق کا یہ ادعا ہے کہ ہم اشیاء کی کنہ، ان کی عینیت جو خارج میں اس تک رسائی نہیں رکھتے ہیں، یا اس تک رسائی بہت دشوار، بہت سخت و بہت اصعب ہے۔ لہٰذا پس کس طرح سے یہ ماہیت مفہومی، یعنی یہ ماہیت کی جو بطور مفہوم ایک انسان کے ذہن میں، اور ماہیت جو بطور وجودی خارج میں موجود ہے، ان میں کس طرح سے عینیت ہو سکتی ہے؟ ان میں کس طرح سے، چونکہ اس ماہیت جو بطور وجودی ہے ممکن ہے اس کے اندر انتہائی اجزاء ہوں، اس کے اندر انتہائی پیچیدگی ہو، اس کے اندر انتہائی عمق و گہرائی ہو، جس تک ہم بطور مفہومی نہیں پہنچے، اس کو ہم نے بطور مفہومی درک نہیں کیا ہے۔ خب کس طرح سے کہ اس ماہیت جو بطور مفہومی ہے وہ ماہیت بطور خارجی میں عینیت برقرار ہے، اور یہ جو ادعا آپ باب وجود ذہنی میں کر رہے ہیں، یہ ادعا کس طریقے سے درست و مستقیم اور صحیح ادعا شمار کیا جا سکتا ہے؟ خب یہاں پر اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یا فیلسوف کا ادعا، توجہ کریں اس مطلب کی جانب، فیلسوف کا ادعا یہ نہیں ہے کہ ہمارا علم جو ہے ہمیں کل حقائق خارج یا ایک ہی شے، مثال کے طور پہ انسان، اس کی کنہ ذات، عمق ذات کا علم حاصل ہو گیا، نہ، یہ ادعا نہیں ہے۔ فیلسوف کا ادعا یہ ہے کہ ہم جب اصالت الوجود کے قائل ہو گئے و اعتباریت ماہیت کے قائل ہوئے، اور اعتباریت ماہیت کا معنی یہ ہے کہ ماہیت کی ذات تحقق سے خالی ہے، اس کی ذات میں وجود و عدم اخذ نہیں ہے، اس کی ذات مرسل از وجود و عدم ہے، اس کی ذات لا بشرط مقسمی از وجود و عدم ہے۔ یہ ماہیت اپنے انعکاس مفہومی پیدا کرنے میں کوئی مانع درونی نہیں رکھتی ہے، یعنی یہ ماہیت جو ابھی بطور خارجی، وجودی خارجی موجود ہے، اگر یہی ماہیت بطور مفہومی ذہنی موجود ہونا چاہے، اس طرح سے موجود ہونا چاہیے کہ اس پہ اس کے آثار مترتب نہ ہو، خب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ماہیت کی ذات اس تحقق مفہومی کے لیے کوئی رکاوٹ یا مانعیت ایجاد نہیں کرتی، بلکہ اس کی ذات اتنی مرسل ہے، اس کی ذات اتنی رہا شدہ ہے، مقید نہیں ہے، آزاد ہے، کہ یہ بطور مفہومی بھی اپنے آپ کو ڈھال سکتی ہے، اور بطور مفہومی اپنے آپ کو ذہن کے اندر جو ہے وہ اس قالب میں ڈھال سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ماہیت عین ماہیت خارجی ہے۔ کس جہت سے عینیت ہے؟ یعنی جس مقدار میں ہمیں اس شے کا علم حاصل ہوا ہے، جس مقدار میں بھی، تھوڑا کم زیادہ اس سے باس نہیں ہے، جس مقدار میں بھی ہمیں اس شے کا علم حاصل ہوا ہے، عیناً خود اسی شے کا علم حاصل ہوا ہے از جنبہ ماہوی، یعنی خود اس شے کی ماہیت ہمارے ذہن میں آئی ہے۔ لیکن اس شے کی ماہیت ذہن میں آئی ہے، نہ یہ کہ یہی ماہیت اٹھ کے آگئی، چونکہ کہا یہ محال ہے، اس کی ماہیت آئی ہے بطور مفہومی۔ لیکن ہم اسی شے میں مزید دقت کریں، اور دقت کریں، اور اس کے اندر تأمل و تدبر و تفکر کریں،
اس کی ماہیت کی جو عمق ہے وہ مکمل طور پہ ماہوی طور پر و مفہومی طور پہ ہمارے ذہن میں منعکس ہو سکتی ہے، برخلاف وجود کہ خود ذات وجود مانے ہے ذہنی ہونے سے، کیونکہ ذات وجود ایک ذات آزاد نہیں ہے، آزاد بین معنی ایک ذات کلی طبیعی مرسل نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات عین خارجیت ہے، اس کی ذات عین تحقق خارجی ہے۔ اور جیسے ہی ہم اگر وجود سے تحقق خارجی کو سلب کریں، وجود سے تحقق خارجی کو چھیننے کی کوشش کریں، ایسا وجود ہی باقی نہیں بچتا۔ لہٰذا جناب صدر المتعلین و علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوار فلاسفہ و حکماء، ان کا یہ قول ہے کہ وجود، ذات وجود وجود ذہنی نہیں رکھتا، اگرچہ مفہوم رکھتا ہے۔ اس مفہوم کا اپنے مصداق سے کیا تعلق ہے وہ ایک الگ بات ہے اور پیچیدہ بات ہے، فی الحال اس میں وارد ہونے کی گنجائش نہیں، لیکن وجود ذہنی نہیں رکھتا۔ عینیت بطور وجود خارجی و وجود ذہنی خود ذات وجود کے لیے میسر نہیں، کیونکہ ذات وجود ایک ذات مرسل و ذات آزاد نہیں ہے، لہذا خود وجود ذہنی نہیں رکھتا۔ لیکن اس کے برعکس، برخلاف ماہیت اپنی ذات ماہوی، اپنی ذات کے لحاظ سے اتنی آزاد، اتنی رہا شدہ، کسی بھی قید، نہ خارجیت کے ساتھ مقید ہے کہ ذہن میں نہ آ سکے، نہ ذہنیت کے ساتھ مقید ہے کہ خارج میں متحقق نہ ہو سکے۔ لہٰذا ذات ماہیت کی جس مقدار میں بھی ہمیں معرفت ہو، عینیت رکھتی ہے اس ماہیت خارجی سے، عیناً اسی ماہیت خارجی کی ہمیں معرفت حاصل ہوئی ہے، نہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں عینیت ہے پس ہمیں کنہ ماہیت پتہ چل گئی ہے، پس یہ جو حکماء نے کہا ہے کہ کنہ ماہیت و کنہ ذات اشیاء کو حاصل کرنا دشوار ہے، یا وہ قول غلط ہے یا یہ قول غلط ہے، نہ، ان میں کوئی تعارض و تنافی نہیں ہے۔ ان میں تعارض کس طرح سے نہیں ہے؟ اسی طرح سے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذات ماہیت چونکہ آزاد ایک رہا شدہ ذات ہے، لہٰذا جس مقدار میں بھی ہمیں اس ماہیت کی معرفت ہو، اس کا علم ہو، اس کا تصور ہو، خود ماہیت کا تصور ہو ہے، نہ اس کے شبہ کا، نہ کسی شے کا کہ جو اس کے شبیہ اور اس کے مانند اور اس کی طرح ہے، نہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ خود ماہیت کا تصور ہو ہے۔ اور یہ ماہیت اگر اپنی کنہ کے ساتھ، اپنی عمق کے ساتھ، اپنی تمام تر ہستی و اپنی تمام سطوح، اپنی تمام عمق کے ساتھ بطور ماہوی موجود ہونا چاہے، بطور مفہومی ذہن میں آنا چاہے، خود ذات ماہیت کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ و کوئی مانع موجود نہیں ہے۔ اور وجود شناسی کی باعث و منظر وجود شناسی ہمیں کاملاً یہ ماہیت حق دیتی ہے، از لحاظ واقعیت شناسی یہ ماہیت اتنی آزاد و مرسل ہے کہ ذہن میں بطور مفہومی موجود ہو سکتی، لہٰذا اس شبہ کی بھی بر اساس اعتباریت ماہیت و بر اساس جو ہماری نگاہ وجود شناسی ہے، نگاہ واقعیت شناسی دربار اعتباریت ماہیت ہے، یہ امکان کاملاً موجود ہے کہ ماہیت بعینہ اپنے تمام سطوح کے ساتھ، اپنے تمام تر عمق و اجزاء کے ساتھ بطور مفہومی ذہن میں موجود ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ شبہ قابل قبول نہیں ہے۔ خب یہاں پہ ہم جس حد تک بحث وجود ذہنی و قول حکماء کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے وہ اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد اب وارد ہوتے ہیں ہم جو اقوال رقیب و اقوال مقابل ہیں، خود وجود ذہنی کے مقابل میں جو اقوال ہیں اس مفہوم کے بارے میں، کہ یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں دو اقوال ذکر کرتے ہیں، دو قول ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اشکالات میں جا کر اشکال نمبر ششم یعنی اشکال ششم میں اس کے ذیل میں ایک اشکال ذکر کرتے ہیں کہ وہ اشکال ایک قول رقیب سوم اس کی اساس پر جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، کہ انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے تو اس قول کی دقیق بررسی وہیں پر کی جائے گی۔ وجود ذہنی کے باب میں یا اس باب میں جو ایک اور قول آتا ہے جو اس بات کا منکر ہے کہ ماہیت بعینہ تمام تر ذات و تمام تر ذاتیات کے ساتھ ذہن میں آتی ہے، اس کا منکر ہے، وہ قائلین بقول شبح ہیں، جو شبح کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ماہیت بعینہ ذہن میں نہیں آتی
بلکہ ماہیت باشباہہا، اپنی شبہ کے ساتھ ذہن میں آتی ہے۔ لہٰذا ماہیت بعینہ، یہ ماہیت انسان جو خارج میں ہے، بعینہ یہ ماہیت انسان تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ ذہن میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ یہ ماہیت شبہ کے ساتھ، ایک اپنے خاکے کے ساتھ ایک ہلکی سی شباہت، اگرچہ یہ ان دو الفاظ میں فرق ہے، شباہت جو اردو میں کہا جاتا ہے وہ دو چشمی ہا اس کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو قائلین بقول شبہ ہیں، یہ ہا اخت جیم اس والی شبہ کا جو ہے وہ معنی ہے، لہٰذا ان میں فرق ہے، معمولاً ان میں اشتباہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو قائلین بقول شبہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماہیت جو ذہن میں آئی ہے یہ بعینہ ہی وہ ماہیت نہیں ہے کہ جو خارج میں ہے، تمام ذات و ذاتیات و تمام اجزاء ذات کے ساتھ بعینہ ہی وہی ماہیت جو خارج میں ہے، نہ وہ اس کے منکر ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ماہیت جو ذہن میں آئی ہے یہ وہ ماہیت ہے جو شبیہ ہے، جو مشابہ با ماہیت خارجی ہے، نہ عین ماہیت خارجی۔ یعنی یہ جو ماہیت بطور مفہومی ہمارے ذہن میں آئی ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں علم بے اشیاء ہوتا ہے خارج میں، یہ ماہیت شبیہ ہے، مشابہ ہے، ایک جہت سے اس ماہیت خارجی سے تھوڑی مماثل ہے، تھوڑی اس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، اس کی مثل ہے، نہ بے عینی ہی وہی ماہیت خارجی ہے تمام ذات اور ذاتیات کے ساتھ۔ لہٰذا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ماہیت اپنی تمام ذات اور ذاتیات کے ساتھ اس ذہن میں نہیں آتی، بلکہ وہ تمام بلکہ ایک شباہت کے ساتھ ذہن میں آتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ایک مطلب جب آپ کو قول رقبہ یعنی جو حکما یہ مشہور جن کا ایک سلسلہ ہے جو بالاتفاق اس مطلب کے وجود ذہنی کے قائل ہیں، جیسا کہ جناب شیخ الرئیس، جناب شیخ اشراق اور ان کے بعد جتنے حکما یہ برجستہ محققین، جناب خواجہ طوسی، جناب محقق دوانی، یہ تمام جتنے برجستہ جو حکما ہیں، اور جن میں صدر الحکما جناب صدر المتعلقین رضوان اللہ تعالی علیہ، اور ان کی اتباع میں حاجی سبزواری و جناب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، کہ البتہ حاجی سبزواری ملا صدرہ سے ایک اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جو ایک اختلاف جزئی، یہ سب کے سب قائل بے وجود ذہنی ہے، وجود ذہنی کے قائل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دو اقوال رقیب ہیں جو اس کے مقابل میں، اس کی رقابت میں وجود میں آئے ہیں۔ یہاں پر جب ہم اقوال رقیب کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ خود ہی اس قول رقیب کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا کہنا چاہتا ہے، ان کی مراد کیا ہے، اس مطلب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں پر تھوڑی سی قیاست و زیرکی سے کام لیں، تھوڑی سی دقت کریں، اس قول رقیب کی جب حدود و ثغور کو بیان کیا جا رہا ہے، یہیں پر آپ کے لیے قول وجود ذہنی مزید نکھر کر سامنے آتا ہے، مزید اس کے اندر ایک نکھار اور اس کے اندر شفافیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب قول وجود ذہنی کا جو رقیب ہے، اس رقیب کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے، اس کو وجود ذہنی کی بحث میں کس نقطے سے اختلاف ہے، اور اس نقطے سے اختلاف کی وجہ سے ایک قول جدید اس نے تشکیل دیا ہے، جبکہ ممکن ہے ایک اور جہت سے یہ قول وہ قول وجود ذہنی سے شباہت رکھتا ہو یا اس سے کے نزدیک ہو، لیکن ہمیں یہاں پر آپس میں ان میں مقایسہ کر کے بھی دیکھنا چاہیے، اور ساتھ میں ان کے فرق، ایک دوسرے کے جو فرق ہیں اس کے ذریعے سے بھی ہمیں خود قول رقیب کی بھی بہتر معرفت ہو سکتی ہے، و قول وجود ذہنی میں بھی مزید بہتر معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب ہم قول رقیب وجود ذہنی جو قائلین بالشبہ ہیں ان کے مطالب کو و ان کے قول کو ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں وجود ذہنی کی بحث تمام ہو گئی، یہ قول رقیب ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہیں پہ آپ دقت کریں تو یہیں پر آپ کو قول وجود ذہنی کی مزید بہتر تصور، اس کی بہتر فہم اور عمیق فہم جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ قائلین بالشبہ وہ اس بات کے منکر نہیں ہیں
کہ ہمارے ذہن میں کوئی شے آتی ہے، یعنی وہ اس بات کے منکر نہیں جیسا قول سوم ہے. قول سوم جو ہے جب وہ آئے گا طول و تفصیل کے ساتھ، اس قول میں اساسی طور پہ کہتے ہیں کہ اصلا ذہن نامی کوئی شے نہیں ہے اور ذہن میں کوئی چیز نہیں آتی، بلکہ علم اضافے کے ذریعے سے. یعنی ایک عالم یہاں پر ہے، معلوم و شے خارجی ہے، عالم و معلوم میں ایک اضافہ، ایک نسبت برقرار ہوتی ہے، اس نسبت کو علم کہتے ہیں. لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ عالم کے ذہن میں کوئی مفہوم، کوئی شے اٹھ کر آئے اور علم اس مفہوم کا نام ہو. وہ اصلا ذہن کے منکر ہے، موجود ذہنی کے سرے سے منکر ہے. لیکن قائلین بشبہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ذہن موجود ہے، ایک ایسا ظرف یا ایک کیف نفسانی کہ جس میں ہمیں اشیاء کی ماہیات نہ کہیں، بلکہ درست نہیں، ہمیں اشیاء کے بارے میں ان کی جو صور ہیں، ان کا جو علم ہے بطور مفہومی وہ حاصل ہوتا ہے. وہ اس بات کے منکر نہیں ہے، ذہن کے قائل ہے. لیکن کس چیز کے منکر ہیں؟ وہ منکر ہے کہ یہ جو ذہن میں مفہوم آیا ہے، یہ جو ذہن میں شے آئی ہے، یہ بے عینی ہی وہ شے خارجی نہیں ہے. از جنبہ ذات و ذاتیات و جنبہ ماہوی سے یہ مفہوم جو میرے ذہن میں آیا ہے بے عینی ہی وہ جنبہ خارجی ماہوی اس کے ساتھ مطابقت تام نہیں رکھتا ہے، بلکہ ذہن میں جو مفہوم ہے یہ شبیہ بے، یہ مماثل و متماثل بے شیء خارجی و ماہیت خارجی ہے، نہ کہ عین ماہیت خارجی ہے. بس دقت کریں یہاں پر، جو قائلین بے شبہ ہیں وہ اس مطلب کے منکر نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں اصلاً کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں کوئی صورت، کوئی مفہوم، کوئی اس طرح کی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. برخلاف قول سوم، کہ قول سوم اساساً ذہن کا منکر ہے، اساسی طور پہ ذہن کو نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں علم اسباب اضافہ ہے کہ اس کی وضاحت اپنے مقام پر کی جائے گی. لیکن وہ کس چیز کے پاس منکر ہیں؟ قول دوم و قول وجود ذہنی میں کیا فرق ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ وجود ذہنی وہ یہ کہتا ہے کہ ذہن بھی موجود ہے، ذہن میں مفاہیم بھی حاصل ہوتے ہیں. نمبر دو، دوسرے مرحلے پر ایک قدم اضافہ، یہ مفہوم، یہ وجود ذہنی از جہت ماہوی، از جہت ذات و ذاتیات عینیت تمام رکھتا ہے، عینیت کامل رکھتا ہے با وجود خارجی، اس کی جو جہت ماہوی ہے، اس کا جو جنبہ ماہوی ہے، اس کے ساتھ عینیت کامل و عینیت تمام رکھتا ہے. پس باب وجود ذہنی، قائلین بے وجود ذہنی، ان کا دو، یعنی ان کا جو قول ہے اس کے دو مدعا ہیں، اس کے دو مراحل ہیں. کس طرح سے دو مراحل ہیں؟ یعنی ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ ذہن بھی موجود ہے، ایک انسانی نفس کی ایسی حالت کہ جس میں وہ مفاہیم کو حاصل کرتا ہے، مفاہیم کو رکھتا ہے، یہ اس کے لیے میسر ہے اور یہ اس کو حاصل ہے، اس کے منکر نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ان کا مدعا تمام ہو جاتا ہے؟ نہ، یہاں پہ مدعا تمام نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں اس سے بالاتر ایک اور قدم بھی ہے، اور وہ قدم یہ ہے کہ ذہن میں جو مفاہیم موجود ہیں، ذہن میں جو امور ہیں، یہ امور از جنبہ ماہوی عینیت تام رکھتے ہیں با موجودات خارجی از جنبہ ماہوی. یعنی موجودات خارجی اپنے جنبہ ماہوی سے اور موجودات ذہنی یا وجود ذہنی اپنے جنبہ ماہوی سے عینیت تام رکھتے ہیں، اجزاء ذات و ذاتیات میں عینیت کامل پائی جاتی ہے. بس وجود ذہنی کے دو پہلو ہیں، ان دو پہلوؤں کی جانب توجہ رکھنا ضروری ہے. جبکہ قائلین بالشبح وہ کہتے ہیں دو پہلو نہیں ہیں، ہمارا مدعا وہ حصہ اول ہے کہ فقط ذہن ہے اور ذہن میں مفاہیم حاصل ہوتے ہیں. لیکن آیا یہ مفاہیم عینیت بخارج رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اس کے منکر ہیں. یہ مفاہیم از جہت ماہوی عینیت، از جہت اجزاء ذات و ذاتیات، یہ عینیت بخارج نہیں رکھتے. خب پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں شبیہ بخارج ہیں، مشابہت بخارج رکھتے ہیں لیکن عینیت نہیں رکھتے. خوب مثال دیں، کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، یہ جو انسان ہے، مثال کے طور پہ والد، آپ کے والد محترم جو ایک وجود خارجی رکھتے ہیں. خوب
ان سے آپ جب جدا ہوتے ہیں، ان سے مل کر مثال کے طور پہ تحصیل علم کے لیے کہیں اور جا رہے ہیں، ان کی ایک تصویر و عکس اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں. خوب یہ جو تصویر ہے یہ آپ کے والد ہے، یہ خود تصویر آپ کی جو ہے یہ والد ہے، والد نہیں، والد کی تصویر ہے. خوب اس تصویر میں اور وہ جو وجود خارجی ہے انسان، آپ کے والد، ان میں کیا نسبت ہے؟ قائلین بالشبہ کہتے ہیں کہ آیا عینیت ہے؟ از لحاظ ماہیت یہ تصویر عین وہ انسان خارجی ہے؟ خوب کہتے ہیں کہ نہ، عین نہیں ہے. ہم بالوجدان پاتے ہیں کہ عین نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ تصویر مشابہ با انسان خارجی ہے. یہ تصویر مشابہ با انسان خارجی و والد خارجی و وجود خارجی و اس کے مشابہ ہے. کیوں؟ کہتے ہیں وہ جوہر ہے، وہ وجود خارجی والد جوہر ہے، کہ وہ مثال کے طور پہ حیوان ناطق بالفعل ہے، اس میں یہ ساری اشیاء بطور وجودی ہیں. کس طریقے سے؟ بعینہ، وہی ذات، وہی ذاتیات، وہی تمام کے تمام اجزاء ذات اس تصویر میں موجود ہوں. کیوں؟ یہ تصویر تو رنگ ہے، الوان ہے، رنگوں کا ایک مجموعہ ہے، رنگوں کی ایک ترکیب ہے. اس رنگوں کی ایک ترکیب سے ایک شے وجود میں آئی ہے جو مشابہ با امر خارجی ہے، نہ عین امر خارجی، نہ از لحاظ ماہیت و از لحاظ ذات و ذاتیات عین امر خارجی ہے. یہ انہوں نے مثال کے طور پہ تقریب بذہن کرنے کے لیے مثال پیش کی ہے. کہتے ہیں کہ بعینی، یہی بات کیا ہے ہم باب علم و علم حصولی میں بھی یہی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ علم حصولی میں جو ہم کہتے ہیں کہ اشیاء کی جو مفاہیم ذہن میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ از جہت ماہوی یہ عین ماہیت خارجی نہیں ہے بلکہ شبیہ بماہیت خارجی ہے، یعنی اس کے مشابہ ہے، نہ کہ اس کے عینیت رکھتا ہے. لہٰذا اس جہت سے یہ قول بالشبہ ذہن کو تسلیم کرتے ہیں در مقابل قائلین باضافہ جو اصلا ذہن کے منکر ہیں اور سرے سے ذہن کو بھی نہیں مانتے. یہ جو قائلین بالشبہ ہیں وجود ذہنی کے منکر ہیں، نہ موجود فی الذہن کے منکر ہیں. جو وجود ذہنی اور موجود ذہنی میں فرق کیا تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کو یاد کریں، اس کی طرف توجہ رکھتے ہوئے، قائلین بقول الشبہ موجود ذہنی کے منکر نہیں ہیں بلکہ وجود ذہنی کے منکر ہیں. ذہن کے منکر نہیں ہے بلکہ عینیت از جنبہ ماہوی اس کے منکر ہیں اور اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر اشکال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ جو قائلین بقول شبہ ہیں ان کے اوپر متعدد اشکالات وارد ہیں. بعض اشکال علامہ نے نہایہ میں کیا ہے. ایک اشکال نقضی، اور وہ یہ ہے کہ خوب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مفاہیم ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں خارج کا علم ہوتا ہے، اور یہ مفاہیم از جہت ماہوی عین ذات و ذاتیات شیء خارجی نہیں ہے بلکہ شبیہ ہے. خوب علامہ فرماتے ہیں، یہ اشکال علامہ نے ایک اور جگہ پہ کیا، فرماتے ہیں کہ خوب آپ کو کس طرح، چونکہ آپ کا علم از طریق علم حصولی ہے، آپ کا علم خود اس مفاہیم کے ذریعے سے، آپ کو کیسے معلوم ہوا، آپ کو کس طرح سے معلوم ہوا کہ یہ شبیہ با شیء خارجی ہے نہ عین شیء خارجی؟ دقت کریں یہاں پر، ہمیں کس طریقے سے معلوم ہوا کہ یہ شے جو ہے، یہ جو مفہوم ہے یہ شبیہ با شیء خارجی ہے نہ عین شیء خارجی؟ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے مثال قبلی لیں جو تصویر کی مثال تھی، ہمارے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے والد بیٹھے ہیں، ہمارے کوئی عزیز بیٹھے ہیں اور اس کی تصویر بھی سامنے. ہم ایک مرتبہ ان کو دیکھتے ہیں حقیقت کو، ایک مرتبہ ان کی تصویر کو دیکھتے ہیں، آپس میں مقایسہ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تصویر مشابہ با امر خارجی، ان کی شبیہ ہے، ان کی مثل ہے، اس طرح کی تصویر ہے. خوب یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم مقایسہ کریں اور کہیں شبیہ ہے، جب دونوں ہمارے سامنے حاضر ہوں. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وجود ذہنی ہے اس میں آپ کا علم از طریق وجود ذہنی آپ کو خارج کا علم ہو رہا ہے،
یا مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کے سامنے صرف تصویر ہے، وہ انسان خارجی اصلاً اس کے سامنے موجود نہیں. خوب یہاں پہ وہ کہہ سکتا ہے صرف اسی تصویر کو دیکھ رہا ہے کہ یعنی جس سے پہلی دفعہ جیسے آپ کسی کی تصویر دیکھیں، خوب پہلی دفعہ جب تصویر دیکھتے ہیں یہاں پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ تصویر عین شیء خارجی یا مشابہ ہے. ممکن ہے تصویر میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہو. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ تصویر مشابہ ہے؟ مشابہت کا حکم کرنا وہاں پر ممکن ہے جب دونوں اطراف ہمارے سامنے حاضر ہوں اور ہم دونوں کو جب دیکھتے ہیں، دونوں میں جب مقایسہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ عین امر خارجی نہیں ہے بلکہ اس کے مشابہ ہے. فرماتے ہیں کہ باب وجود ذہنی میں ہمارا مفروض یہ، ہمارا فرض یہ کہ علم حصولی میں ہمارا علم از طریق مفاہیم ہے، ان مفاہیم کے ذریعے سے. خود خارج بما و خارج تک تو علم حصولی دسترسی نہیں دیتا. کیوں؟ چونکہ علم حصولی حضور و صورت الشیء اندر عقل ہے، نہ حضور خود الشیء، چونکہ وہ علم حضوری ہو جائے گا. بس یہ جو علم حصولی میں آپ کی دسترسی فقط از طریق مفاہیم، فقط از طریق تصورات خارج تک ہے. خب آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ شیء، یہ مفاہیم، یہ جو موجود ذہنی ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مشابہ با امر خارجی ہے. خب یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کا قول درست نہیں. ایک اور اشکال جو یہاں پر علامہ ذکر فرماتے ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کی بات ہے، اگر اس بات کو ہم بطور دقیق لیں، بطور عمیق لیں، فرماتے ہیں منجرب سفسطہ ہوتا ہے. سفسطہ اس کے جس طرح سے کہ آغاز ہے فلسفہ میں بھی، جہاں پر شروع فلسفہ و ورود فلسفہ کے بارے میں بات کی تھی، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سفسطہ کے 3 معانی یا 3 سطوح ہیں. ایک مرتبہ ایک انسان اصلا ہر نوع واقعیت کا منکر ہے. ایک مرتبہ وہ ہر نوع واقعیت کا منکر نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں موجود ہوں، میرے سے خارج میں کسی قسم کی کوئی واقعیت موجود نہیں. اس کے علاوہ جو تیسری سطح کا سفسطہ ہے، جو سب سے نچلے درجے کا سفسطہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی مانتا ہے، اپنی واقعیت کو بھی مانتا ہے، اپنے سے خارج واقعیت کا بھی کبھی جو ہے وہ اقرار کرتا ہے، مقر ہے، منکر نہیں ہے، لیکن کہتا ہے علم بخارج ممکن نہیں ہے. علم ممکن نہیں ہے ہمیں. کیوں؟ چونکہ میں یہاں پر وہ خارج میرے وجود سے باہر ہے، میری رسائی اس خارج تک موجود نہیں ہے، لہٰذا علم بخارج ممکن نہیں ہے. کہ اگرچہ خود اسی مطلب کے اندر اپنی ذات میں بھی تناقض موجود ہے. کیوں؟ کہ اگر آپ کو خارج کا علم نہیں ہے، کیسے معلوم کہ اصل خارج موجود ہے؟ خود یہی کہنا کہ اصل خارج موجود ہے و خارج از نفس من اشیاء موجود ہیں، یہ خود اس مطلب کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ خارج کا علم فی الجملہ ہمارے لیے ممکن ہے اور ہمارے لیے رونما ہو چکا ہے. خب فی الحال اس اشکال سے ہمیں سروکار نہیں. بس یہاں پر جو علامہ فرماتے ہیں قائلین بشبہ کو کہ یہ قول آپ کا منجرب سفسطہ ہوتا ہے، یہ قول آپ کا سفسطے کے اوپر جا کر منتہی ہوتا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ کس باب سے، کون سی اصطلاح سفسطہ کی اساس پر؟ اصطلاح سوم، کہ یہ لوگ اپنی واقعیت کے بھی مقر ہیں، اپنے سے خارج موجود واقعیت کو بھی مانتے ہیں و اقرار کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا علم یعنی باب علم و باب وجود ذہنی میں اس قول کو اختیار کیا، اس قول کو اپنایا ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ اصلا آپ کو خارج کا علم کسی طور پہ ممکن نہیں ہے. کس بیان کے ساتھ، یعنی علامہ کس بیان کے ساتھ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ اصلا خارج کا علم یعنی یہ منجرب سفسطہ ہوگا؟ علامہ فرماتے ہیں آپ دقت کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفاہیم ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں خارج کا علم ہوتا ہے، یہ مفہوم و یہ خارج، ان میں عینیت موجود نہیں ہے، کسی جہت سے عینیت نہیں ہے. چونکہ اگر آپ قائل بے عینیت ہو جائیں، عینیت ماہوی، اب یہ تو قول حکما ہے، یہ تو ہم حکما کا قول ہے. آپ تو اس بات کے منکر ہیں، آپ تو اس بات کو قبول نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ یہ مشابہ با امر خارجی، اس کی شبیہ ہے، عین نہیں ہے، کسی جہت سے عینیت ان میں پائی نہیں جاتی. خوب
درست ہے. کہتے ہیں کہ ہم اس شباہت کو کھولیں. علامہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر شباہت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں شباہت سے اگر یہ مراد ہو کہ یہ جو شے ہے وہ ایک جہت سے اس شے خارجی سے عینیت رکھتی ہے، ایک اور جہت میں غیریت رکھتی ہے. دقت کریں اس مطلب کی جانب. کہتے ہیں شباہت کس جہت سے، یعنی اگر اس شباہت کو ہم کھولیں، اس شباہت میں دقت کریں، دقت فلسفی اس شباہت میں اعمال کریں. خب شباہت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر شباہت سے آپ کی مراد یہ کہ یہ جو مفاہیم ہیں، یہ جو امور ذہنی ہے، مفاہیم ذہنیہ ہیں، موجود ذہنی ہے نہ کہ وجود ذہنی، یہ اس امر خارجی کے ساتھ ایک جہت سے مشابہت رکھتے ہیں، یہ مشابہ ہیں، عینیت کسی قسم کی موجود نہیں. فرماتے ہیں اس مشابہت کو ہم کھولیں، یعنی اگر مشابہت سے آپ کی مراد یہ کہ ایک جہت سے یہ یہ جو موجود ذہنی و مفاہیم ہیں ایک جہت سے، ایک جنبے و ایک پہلو سے اس امر خارجی سے عینیت رکھتے ہیں، عین امر خارجی ایک جہت سے، اور ایک اور جہت سے مغایرت رکھتے ہیں. فرماتے ہیں یہ ہمارا قول ہے. کیوں؟ چونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں، وجود ذہنی والے اس بات کے قائل ہیں، وجود کے لحاظ سے مغایرت ہے، یہ وجود خارجی ہے، یہ وجود ذہنی ہے، لیکن ماہیت کے لحاظ سے ان میں عینیت برقرار ہے، ذات اور ذاتیات کے لحاظ سے عینیت برقرار ہے. بس آپ کی مشابہت سے یہ مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر مشابہت سے یہ مراد ہے آپ کی، آپ ہماری بات کر رہے ہیں، کوئی ہم آپس میں اختلاف لفظی ہے، نزاع لفظی ہے، اصل محتوی و حقیقت کے لحاظ سے ایک ہی بات کر رہے ہیں. بس آپ یہ بات تو نہیں کر رہے. مشابہت سے آپ کی مراد عینیت من جہت و غیریت من جہت اخرى، یہ مراد نہیں ہے. خب پھر کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو صورت بچتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جہت سے مشابہت ہے، مشابہت ایک جہت سے غیریت ہے، وہ تو درست ہے. اب ہم آ کر دیکھتے ہیں جس جہت سے مشابہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شے مشابہ ہے با وجود خارجی، جو مفاہیم ہے مشابہ با امر خارجی ہیں، اس مشابہ سے مراد عینیت تو قطعا نہیں ہے، آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں. خب جس جہت سے مشابہت ہے، خب دوبارہ مشابہت ہے، دوبارہ کیا ہے؟ مشابہت، چونکہ عینیت تو ممکن نہیں ہے. خب پھر مشابہت کیا؟ یعنی یہ اس کے شبیہ ہے، اس کے نزدیک ہے، لیکن عین ہے وہ نہیں ہے. فرماتے ہیں اس طرح سے آپ کرتے جائیں اصلا کلن مغایرت نکلتی ہے، چونکہ عینیت تو کسی بھی جہت سے نہیں ہے. آپ خود منکر عینیت ہے، آپ قائل بے شباہت ہیں، آپ قائل بے شبیہ ہیں، آپ قائل بے مثل ہیں، عینیت کے تو منکر ہیں. لہذا عینیت تو کسی جہت سے نہیں ہے. جب کسی بھی جہت سے عینیت نہ ہو، اس کا مطلب ہے تمام جہات سے مغایرت ہے. کوئی بھی جہت، کوئی بھی پہلو لیں، یہ جو موجود ذہنی ہے، مفہوم ذہنی ہے، اس موجود خارجی کے ساتھ عینیت نہیں رکھتا، بلکہ تمام جہات سے مغایرت رکھتا ہے. مغایرت تام و مغایرت تمام موجود ہے ان دونوں کے درمیان. خب مغایرت تام و مغایرت تمام جب ہے، خب کیسے یہ جو شے ہے ہمیں اس شے خارجی کا علم دیتی ہے؟ دقت کریں یہاں پر، یعنی یہ جو مغایرت تام ہے ان دونوں میں، کس طرح سے اس مفہوم جو موجود ذہنی ہے اور امر خارجی کے ساتھ مغایرت تام رکھتا ہے، خوب کس طرح اس میں دیکھنے سے، اس کو دقت کرنے سے، اس کی طرف متوجہ ہونے سے ہمیں اس امر خارجی کا علم حاصل ہوتا ہے، ہمیں اس امر خارجی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. چونکہ ان دونوں میں تو مغایرت تام ہے، کسی بھی جہت سے ان میں عینیت موجود نہیں ہے. جب کسی بھی جہت سے عینیت موجود نہیں ہے، بس یہ مفہوم اساساً حاکی از امر خارجی کر نہیں سکتا. کیوں؟ چونکہ حکایت کے لیے شرط ضروری ہے کہ حتماً ایک جہت سے عینیت ہو، اور وہ جہت عینیت کیا ہے؟ جہت ماہوی ہے. لیکن جب آپ مغایرت تام کے قائل ہو گئے ہیں، لہٰذا ان میں جہت ماہوی سے بھی اصلاً
جو ہے عینیت نہیں پائی جاتی، بس مغایرت تام و مغایرت تمام ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ اساساً آپ منجرب سفسطہ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ قائل ہیں کہ اصلاً ہمیں خارج کا علم موجود نہیں ہے، جبکہ بداہت عقلی و بدیہی طور پہ ہم پاتے ہیں کہ ہمیں خارج کا علم ہے، و بالبداہت بداہت وجدانی، یعنی جس کو یقینیات میں سے جو بدیہیات یقینیات ہیں ان میں سے اولیات کے بعد جو قسم دوم آتی ہے مشاہدات، اس کا جو ایک قسم ہے وجدانیات، ہم اس کے وجدانیات کے طور پہ پاتے ہیں، علم حضوری کے طور پہ پاتے ہیں کہ یہ جو مفاہیم ہیں یہ مفاہیم خارج سے حکایت کرتے ہیں، لہٰذا آپ کا قول درست نہیں ہے، آپ کا قول اساساً وسیر سے ہی باطل ہے۔ بس علامہ فرماتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ، یہ دوسرا قول یہاں سے شروع کرتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ قائلین بالشبہ۔ فرماتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ الْمَعْلُومَ لَنَا الْمُسَمَّى بِالْمَوْجُودِ الذْهْنِي، فرماتے ہیں شبح الماہیت لا نفسها، کہتے ہیں کہ بعض یعنی بعض حکماء یا بعض متکلمین، اس بعض ہم کی جو ضمیر ہے اس کے بارے میں ہمیں تتبع کی ضرورت ہے کہ یہ بعض ہم سے کیا مراد ہے، آیا مراد بعض حکماء ہے کہ ایک حکماء کا جو اصلی سلسلہ و ان کی جو محققین حکماء ہیں وہ سب کے سب تو قائل ہے وجود ذہنی ہے، لیکن انہی میں سے بعض جو مقلدین ہیں حکماء کے ہیں یا جو بہت قوی حکماء نہیں ہیں وہ قائل بالشبہ ہو گئی یا متکلمین، اس کے بارے میں ہمیں مزید تحقیق و تتبع کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ الْمَعْلُومَ لَنَا المسمى بالموجود الذہنی، یعنی وہ چیز کہ جو ہمیں معلوم ہے، معلوم سے مراد جو ہمارا علم ہے، معلوم بالذات ہے کہ یہ معلوم بالذات کی اصطلاح در مقابل معلوم بالعرض، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو معلوم ہے ہمارے لیے، ہمارے نفس میں جو مفاہیم ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں خارج کا علم ہوتا ہے، فرماتے ہیں ان المعلوم لنا المسمى بالموجود الذہنی، جن کو موجود ذہنی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں علامہ نے انتہائی دقت کے ساتھ عبارت کو لکھا ہے، نہ کب نہیں فرمایا کہ المسمى بالوجود الذہنی، کیونکہ وجود ذہنی نہیں ہے، یہ قائل بوجود ذہنی نہیں بلکہ قائل بالشبہ ہیں، اور قائلین بالشبہ منکر موجود ذہنی نہیں ہے، اس بات کے منکر نہیں کہ ذہن میں کچھ حاصل نہیں ہوتا، نا وہ اس حد تک قائلین بوجود ذہنی کے ساتھ شریک ہیں کہ ہمارے ذہن میں مفاہیم اور ہمارے نفس میں صور اشیاء و مفاہیم اشیاء حاصل ہوتی ہیں، اس جہت سے وجود ذہنی و قائلین بالشبہ میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اختلاف یہ، وہ کہتے ہیں کہ ان المعلوم لنا المسمى بالموجود الذہنی شبہ الماہیت، یہ ماہیت کا ایک حالہ ہے، ایک اس کی شبہ ہے، لا نفسها، نہ کہ خود ماہیت، نہ عین ذات و ذاتیات ماہیت نہیں ہے، بلکہ اس ماہیت کی ایک شبیہ، اس کی ایک مثل، اس کی ایک مماثل، اس کا ایک شبہ، اس کا ایک حالہ، ایک خاکہ، ایک اجمالی طور پہ اس کی شبیہ یہ حاصل ہوتی ہے، نہ کہ خود عین ماہیت۔ جبکہ حکماء وقائلین بوجود ذہنی کہتے ہیں کہ نفس الماہیت حاصل ہوتی ہے، ماہیت بس تمام ذات و تمام ذاتیات کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ خوب والمراد بہ، اس شبہ سے ان کی مراد کیا؟ فرماتے ہیں والمراد بہ عرض وکیف قائم بالنفس یباین المعلوم الخارجی فی ذاتہ ویشابہہ ویحکیہ فی بعض خصوصیاتہ۔ فرماتے ہیں کہ اس شبہ ماہیت سے ان کی مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس شبہ ماہیت سے مراد عرض ہے، یعنی در مقابل جوہر، چونکہ موجود خارجی تو جوہر ہے، انسان ہے، زید ہے، بقر ہے و دیگر۔ خب یہ جو موجود خارجی ہے جوہر ہے، یا اگر عرض بھی ہے، مثال کے طور پہ رنگ ہے، مثال کے طور پہ کیف نفسانی ہے، یا کیف محسوس ہے، یا کیف مبصر ہے و الی آخر، یا کمیت ہے، یا مقولات دیگر میں سے ہے۔ خوب یہ جو ہمارے لیے معلوم ہے، یہ جو شبہ ماہیت ہے، یہ کیا ہے؟ عرض ہے۔ کون سا عرض ہے؟ کیف ہے۔ کس قسم کا کیف؟ چونکہ کیف کی بھی اقسام ہے، یا کیف محسوس ہے، کیف محسوس ہے، کیف مختص بکم ہے، کیف استعدادی ہے، یا کیف نفسانی ہے۔ کیف کی 4 اقسام ہے کہ ان کی تفصیل انشاءاللہ مرحلہ ششم کے اندر وارد ہوگی۔
فرماتے ہیں کیف ہے، کون سا کیف ہے؟ قائم بالنفس، کیف نفسانی ہے، قائم بالنفس ہے. لیکن فرماتے ہیں یباین المعلوم الخارجی فی ذاتہ، لیکن اپنی ذات ماہوی میں، اپنی جہت ماہوی میں یہ معلوم خارجی کے ساتھ مباینت رکھتی ہے. کس طرح سے مباینت ہے؟ یہ جو معلوم خارجی ہے جوہر ہے، یہ عرض ہے، مباینت ہے. یہ بھی اگر معلوم خارجی جو ہے موجود خارجی، ایک امر خارجی رنگ ہے، لون ہے، اس میز کا رنگ ہے، یہ بھی عرض ہے. لیکن یہ کیف ہے، کیف محسوس ہے. جبکہ یہ جو علم ہے، یہ جو معلوم ہے، یہ جو شبہ ہے، یہ کیف نفسانی ہے. بس کیف معلوم، کیف محسوس غیر از کیف نفسانی ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ جو مفاہیم ہے، جو کیف نفسانی علمی ہے، یہ مباین و متباین با معلوم خارجی. فرماتے ہیں یباین المعلوم الخارجی فی ذاتہ، اپنی ذات و اپنی ماہیت کے لحاظ سے یہ مباین و متباین با امر خارجی ہے. لیکن مباینت تمام، اگر تمام جہت سے تباین ہو تو اصلا حکایت کیسے کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں وَيُشَابِهُ وَيَحْكِيهِ فِي بَعْضِ خصوصیاتِهِ، لیکن یہ جو امر خارجی ہے، یہ جو موجود ذہنی ہے، یہ بعض جہات سے اس امر خارجی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. وہ بعض جہات کیا ہیں؟ یعنی وہ بعض جہت فرماتے ہیں یہ ہے کہ بعض جہت سے اس کی حکایت کرتا ہے. اس کا رنگ بھی، موجود خارجی کا رنگ بھی سفید ہے، اس تصویر کا رنگ بھی سفید ہے، بس اس جہت سے ان میں شباہت پائی جاتی ہے. فرماتے ہیں وَيُشَابِهُ وَيَحْكِيهِ فِي بَعْضِ خُصُوصِيَاتِهِ، کہ مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں كَصُورَةِ الْفَرَسِ الْمَنْقُوشَةِ عَلَى الْجِدَارِ الْحَاكِيَةِ لِلْفَرَسِ الْخَارِجِ. کہتے ہیں کہ آپ نے گھوڑے کی تصویر، ایک گھوڑا خارجی ہے، اس کی تصویر دیوار پہ بنائی. یہ تصویر ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ دوڑتا ہے، یہ تصویر حرکت نہیں کرتی. لیکن بعض جہت سے یہ تصویر جو ہے وہ اس امر خارجی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. اس گھوڑے جو دیوار پہ گھوڑا ہے، اس کی بھی ایک گردن ہے، سر ہے، گردن ہے، 4 ٹانگیں ہیں، دم ہے. یہ ظاہری شکل و شمائل کے لحاظ سے یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے اس حد تک. وگرنہ آپ کہیں کہ یہ جو گھوڑا ہے دیوار پر، یہ ذات فرسیت، اپنی ذات و ذاتیات فرس کے لحاظ سے بے عین ہی وہی گھوڑا ہے خارجی. کہتے ہیں یوں نہیں ہے، اصل وجدانی طور پہ پاتے ہیں یوں نہیں ہے. بس فرماتے ہیں کہ صورت الفرس المنقوشۃ علی الجدار، گھوڑے کی تصویر جس کو دیوار کے اوپر نقش کیا گیا ہے، جو حکایت کرتی ہے کس سے؟ الحاکیت للفرس الخارجی. اشکال علامہ فرماتے ہیں وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ سَفْسَطَةٌ، فرماتے ہیں حقیقت میں کیا ہے؟ یہ آپ کا قول منجرب سفسطہ ہوتا ہے، ينسد معها باب العلم بالخارج من اصلی. فرماتے ہیں کہ اس قول کے اساس پر جڑ سے و بنیاد سے علم بخارج کا دروازہ منسد ہو جاتا ہے. اصل ہمیں علم حصولی میں انہی مفاہیم کے ذریعے سے خارج کا علم ہے، اور یہ مفاہیم، یہ جو وجود ذہنی، موجود ذہنی ہے، کلی طور پہ امر خارجی و موجود خارجی کے ساتھ متباین ہے، کسی جہت سے عینیت نہیں ہے. بس اس کے ذریعے سے ہمیں خارج کا علم ممکن نہیں ہے. یہاں پہ سفسطۃ کے اوپر علامہ نے ایک حاشیہ لگایا کہ خود علامہ کا حاشیہ ہے، اس کی جانب توجہ کریں. علامہ فرماتے ہیں کیوں سفسطہ ہے؟ فرماتے ہیں لمغایرۃ الصور الحاصلۃ عند الانسان لما فی الخارج مغایرۃ مطلقۃ فلا علم بشیء مطلقہ. فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ کیوں سفسطہ ہے؟ فرماتے ہیں لمغایرۃ الصور، وہی وجہ جو ہم نے بیان کی. یہ جو صورت ہے، یہ جو مفہوم ہے، من جمیع الجہات اس امر خارجی سے متباین ہے، اصلا کسی بھی جہت سے عینیت نہیں ہے، مغایرت تمام ہے. فرماتے ہیں اسی کو تو سفسطہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں لمغایرۃ الصور الحاصلۃ عند الانسان لما فی الخارج مغایرۃ مطلقہ. کہتے ہیں کہ یہ جو صور حاصل ہوئی ہیں، صور سے مراد تصویر نہیں ہے، مفاہیم مراد ہے. تاکید کے ساتھ اس مطلب کے اوپر اصرار کیا جا رہا ہے کہ لمغایرۃ الصور، کہ یہ جو صور ہیں جو مغایر ہیں، الحاصل عند الانسان، جو انسان کو حاصل ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ مغایرت رکھتے ہیں کس کے ساتھ؟ لما فی الخارج، اس امر کے ساتھ جو امر خارج میں. کس قسم کی مغایرت؟ فرماتے ہیں مغایرۃ مطلقہ، ایک بطور مطلق ان میں جو ہے وہ مغایرت موجود ہے، بطور مطلق ان میں مغایرت موجود ہے، کسی بھی جہت سے عینیت نہیں ہے. بس فرماتے ہیں فلا علم بشیء مطلقہ وہو السفسطہ.
بس ہمیں کسی بھی جہت سے کسی شیء خارجی کا علم نہیں ہے. فرماتے ہیں اسی کو تو سفسطہ کہتے ہیں. سفسطہ بے معنی سوم، کہ ہم اصل اشیاء کے موجود ہونے کا کہ منکر نہیں ہے. میں بھی موجود ہوں، اشیاء خارجی بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں اشیاء خارجی کا علم ممکن نہیں. فرماتے ہیں اسی کو تو سفسطہ کہتے ہیں. پس قائلین بقول الشبہ، ان کے اوپر اشکال سفسطہ وارد ہوتا ہے اور اس جہت سے ان کا قول درست نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا قول جو علامہ ذکر فرماتے ہیں وہ قائلین بے اضافہ ہیں، جو قول اضافہ کے قائل ہیں، کہ انشاءاللہ تعالی درس بعدی کے اندر ان کے قول اور اس کے اوپر جو اشکالات ہیں ان کی جانب توجہ کریں گے. اور اس کے بعد علامہ طباطبائی اس فصل و اس مرحلے کے مقام دوم یعنی استدلالات بر وجود ذہنی اس کے اندر وارد ہوتے ہیں، کہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بحث و گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین.